الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس کا مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ایک عبادات کا شعبہ ہے اور ان عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے ایک رمضان کو چھوڑ کر یعنی روزے کو چھوڑ کر ہر عبادت ایسی ہے کہ جو دوسروں کی نظر میں ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں ایک اجتماعی عمل ہے، باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں کم از کم ایک بندہ زیادہ آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے کہ جس کو علم ہوتا ہے کہ آپ یہ زکوٰۃ یعنی یہ اپنے مال کی زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں۔ جو مستحق ہوتا ہے اس تک آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ کی اس عبادت کی خبر اس مستحق کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح انسان جب حج کے لیے جاتا ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہے جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا حج کا عمل چاہے وہ عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے، حجر اسود کا بوسہ ہے، مقام ابراہیم پر نوافل ہیں، صفا اور مروہ کی سعی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی اس میں ریا آ سکتی ہے، اس میں دکھلاوا آ سکتا ہے، اس میں نمائش آ سکتی ہے۔ ایک عمل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا دیا کہ جو بالکل بے ریا ہے، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی اس عبادت اور اس عمل کا اس کے گھر والوں کو بھی علم نہیں ہوتا، اس کے اطراف میں اس کے پڑوسیوں کو علم نہیں ہوتا، اس کے دفتر میں اس کے کولیگز کو علم نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا عمل ہے کہ جو بالکل بے ریا ہے، یا خالق کو پتہ ہے یا مخلوق کو پتہ ہے کہ جو روزہ دار ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس عمل کی اس نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ کرامن کاتبین را ہم خبر نیست کہ درمیان عاشق و معشوق رمز است، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان اشاروں میں ایسی بات ہو گئی کہ کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ ان اشاروں کی بات کا کرامن کاتبین کو بھی خبر نہ ہوئی۔ یعنی یہ ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو معشوق کے لیے عاشق رکھتا ہے، اور یہ معشوق کو ہی معلوم ہے یعنی ہمارے خالق کو ہی علم ہے کہ یہ عبادت بندہ کر رہا ہے، یا بندے کو معلوم ہے یا خالق کو معلوم ہے، یا عاشق کو معلوم ہے یا معشوق کو معلوم ہے، یا بندہ اس سے باخبر ہے یا اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یہ کسی اور فرشتے کو بھی نہیں معلوم کہ کوئی عمل ایک بندہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے اور اس کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اس کو ایک کہتے ہیں کہ یہ خفیہ معاہدہ ہے، اور یہ خفیہ معاہدہ بندے اور رب کے درمیان ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ چنانچہ باقی ہر قسم کی عبادت جو بندہ کرتا ہے اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے لیے لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس کا اجر کسی فرشتے کے علم میں ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مانگنے والا کسی کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے تو دینے والا اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔
فرض کریں اگر کوئی سائل اور منگتا میرے پاس آئے تو میں اس کو چند روپے دوں گا، جس سے شاید اس کے ایک وقت کا کھانا اس کو مل جائے۔ اگر وہ کسی اور بڑے آدمی، امیر آدمی کے پاس جائے تو اسے چند روپے دیتے ہوئے امیر آدمی کو شرم محسوس ہوگی، وہ چند روپے نہیں دے گا بلکہ 1000 روپے سے اوپر ہی رقم اس کو دے گا، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اگر وہی منگتا اور وہی فقیر سعودی عرب کے بادشاہ سے جا کر مانگے تو 1000 بھی دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ اسے 1,00,000 روپے دے گا، بلکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ ہاں تو کروڑوں چلتے ہیں، اس سے کم پر تو بات ہی نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو فرشتوں کو اجر لکھنے سے بھی منع کر دیا۔ اب جب بندہ اللہ کے حضور روز قیامت پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے کو اجر عطا فرمائیں گے کہ، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ تو یہی ہیں مگر اعراب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے روزہ دار کو روز قیامت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے آگے جنت کے خزانے، جنت کی نعمتیں بھی ہیچ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ ایک روایت آئی ہے کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لہذا روزے کے بارے میں ایک دو باتیں ہمیں مزید ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک بے مثال عبادت ہے، اور دوسری یہ بے ریا عبادت ہے۔ باقی ہر عبادت ایسی ہے کہ جس میں ریا ہوتی ہے، لیکن واحد روزہ ایسا ہے کہ اس میں ریا کوئی نہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزہ دار آدمی جب وضو کر رہا ہوتا ہے نماز کے لیے، اور وضو کے دوران وہ کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے، اب اگر وہ آدھا پانی اندر لے جائے اور آدھا باہر نکال دے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ پیاس ہونے کے باوجود جب وہ منہ میں گئے ہوئے پانی کو نکال باہر پھینکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دلوں کے بھیدوں کا، اور بندے کو بھی معلوم ہے کہ جس کے لیے میں رکھ رہا ہوں اگر اس کے علم میں ہے تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کا عاشق ہوں اور اللہ کے لیے روزے رکھتا ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ ایک بے ریا عبادت ہے۔ واقعی دنیا کی ہر عبادت جو شریعت میں ہمیں بتائی گئی اس دنیا کی زندگی میں، اس میں ریا آ سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی ریا نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ ڈھال شیلڈ آقا نے فرمائی ہے۔ تو یہ شیلڈ کیا ہے؟ علماء نے اس بات کو کھولا ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی شیلڈ، پہلی ڈھال نفس اور شیطان کے خلاف ہے۔ لہذا جس انسان کو خواہشات نفسی تنگ کرے، روزہ اس کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ جو بندہ بھی خواہش نفس کو، اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہے، وساوس شیطانیہ کے آگے وہ سپر نہ ڈالنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا بھوکا رہ کر دیکھے۔ پھر دیکھیں گے کہ جب بھوکا رہ کر دیکھے گا تو پھر سارا جوانی کا نشہ بھی ہرن ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ اب یہ ڈھال کس قسم کی ہے؟ وہ دوسری ڈھال یہ ہے کہ جو بندہ بھی دنیاوی مصائب، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو، حالات کے اندر وہ پھنس گیا ہو، رزق کے معاملہ ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہوں، خاندان کے ساتھ معاملات ہوں،
کسی بھی معاملے میں وہ پریشان ہو، وہ روزہ رکھ کر دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کے آگے روزے کو ڈھال بنا دیں گے۔ یعنی دنیا کی کوئی پریشانی بھی، کوئی مصیبت بھی، کوئی ابتلا بھی اس کے آگے بہترین ڈھال روزہ ہے۔ اور تیسرا، قیامت کے دن جب دوزخ کا عذاب جہنمی کو ملنے لگے گا تو روز معاشر جب بندہ اپنے آپ کو قریب تھا کہ جہنم میں اس کو پھینک دیا جاتا، روزہ ڈھال بھر کر سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ شفاعت کرے گا کہ دنیا کی زندگی میں اس کو بہت مواقع آئے، اس کے گھر میں ہر نعمت تھی، ریفریجریٹر بھرا ہوا تھا، انواع و اقسام کی انعامات اور نعمتوں سے وہ بھرا ہوا تھا، مختلف قسم کے مشروبات اس میں موجود تھے، ٹھنڈے تھے، لیکن کریم پروردگار اس نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اور گھر میں جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو آپ کی محبت میں بھوک اور پیاس کو کاٹا ہے۔ یوں روزہ ڈھال بن کر اللہ کے حضور شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی شفاعت کو قبول فرما کر عاصی بندوں کو جنت میں روانہ کر دیں گے۔ اور واقعی دنیا میں شفاعت کبریٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے بڑی کوئی شفاعت نہیں۔ اور ہم گناہ گاروں کو پاس تو نام اعمال میں کوئی چیز بھی نہیں، ہم تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ہمارے آگے ایک ڈھال ہے کہ آقا ہمارے حق میں شفاعت فرمائیں گے، اور پھر آقا کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اور ساتھ فرمایا قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے اسے عذاب قبر سے، اس کو عذاب قبر سے اسے عذاب جہنم سے بچا دیجئے اور اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے بھائیو، یہ وہ نعمت ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بعد قرآن کی شفاعت ہے۔ تو یہ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے، اور اس رمضان المبارک کے دنوں میں کیونکہ یہ قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا تھا اور فرشتے کو دے دیا گیا تھا، تو اس کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں کثرت تلاوت کریں اور قرآن پاک کی شفاعت کے بھی مستحق بنیں، روزے کی شفاعت کے ساتھ ساتھ۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اس رمضان المبارک میں کثرت تلاوت کرتے ہیں۔ آج اس کے پاس مختلف مواقع پر اور خصوصی طور پر رمضان میں جو ساتھیوں کے فون آتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ذوق تلاوت رکھتے ہیں۔ ایک قاری صاحب ہیں، وہ روزانہ کا ایک قرآن پاک ختم فرماتے ہیں۔ روز صبح فجر کے وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک خوش قسمت ہیں جو رات عشاء کے بعد تلاوت شروع کرتے ہیں، اور پھر صبح فجر سے پہلے پہلے ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی اللہ کرے کہ ہمیں بھی ملے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت تلاوت کریں، اور ایسے خوش نصیب جو اس رمضان المبارک میں یوں جدوجہد کر سکتے ہیں کہ ایک قرآن پاک روز ختم کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ایک منزل نہیں ختم کر سکتے؟ کیا ہم ایک سپارہ نہیں ختم کر سکتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرف ہم غور و فکر کریں۔ آج اس کو ایک لاہور سے فون آیا، اور وہ خاتون تھیں، اور ان کے خاتون بھی اس عمر کی تھیں کہ بچے اور بچیاں ان کی اسکول اور کالج میں جانے والی ہیں، گھر کا کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، تو ان کا معمول ہے 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا۔ تو یوں میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ان قدردانی کریں، ان ایام کو غنیمت سمجھیں، اور اس غنیمت سمجھتے ہوئے روزہ بھی جہاں ہماری روز قیامت شفاعت کرے گا، تو ان دنوں جو ہم تلاوت کریں گے،
یہ بھی روز قیامت ہماری شفاعت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔